السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں خوش آمدید۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ پاکستان کی معیشت جن مسائل کا شکار ہے اور ڈالر کی قیمت بہت زیادہ ہو چکی ہے پاکستان میں، اسی کے طرح تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، عام آدمی کا جو گزر بسر ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے میں اسحاق ڈار کا پاکستان پہنچنا کیا ایک اچھی خبر ہے یا بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ شاید ایک غلط خبر بھی ہے، اور شاید یہ ایک سیاسی بات ہے یا واقعی ہی پاکستان کی اکانومی میں یہ بہتری لائے گی؟ ہم نے کچھ ایکسپرٹ سے جب اس پہ بات کی، اور کچھ ایکسپرٹس کی رائے آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ اکنامک ایکسپرٹس ہیں، پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں، تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ پاکستان کی اکانومی اسحاق ڈار کے آنے کے بعد ٹھیک ہوگی یا نہیں ٹھیک ہوگی۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جو اسحاق ڈار کو بہت فیور کر رہی ہیں، اور 3 ایسی چیزیں ہیں جو اسحاق ڈار کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگی۔ تو ان کے اوپر ون بائی ون نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کو اس چیز کا تو ایکسپرٹ مانا جاتا ہے کہ جب بھی وہ حکومت میں ایز اے فائنانس منسٹر رہے، 1998 جب پاکستان پر ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے پابندیاں لگیں، اس وقت ڈالر کی قیمت جو ہے پاکستان میں 80 روپے تک گئی، اور اس 80 روپیز کے بعد ڈالر کو واپس 50 پر لانا ان پابندیوں میں اسحاق ڈار کا ہی کمال تھا۔ پھر اگر ہم 2013 کی بات کریں، 2014 کی بات کریں، تو اس ٹائم بھی اسحاق ڈار نے ڈالر کی قیمت کو مستحکم رکھا، کیونکہ وہ بھی پاکستان کے اوپر بہت زیادہ اکنامک کرائسس کی صورتحال تھی۔ لیکن ایک چیز جو ہمیشہ اسحاق ڈار کے ساتھ جوڑی جاتی رہی وہ یہ کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ آرٹیفیشل مارکیٹ کنٹرول کرتے ہیں، آرٹیفیشلی ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ میں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر یہ سوال جو ہے ان کے ناقدین اور ان کے اپوزیشن یا وہ لوگ جو حکومت مخالف ہیں یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے، ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر اسحاق ڈار آرٹیفیشلی کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ گدڑ سنگھی آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے، آپ بھی کنٹرول کر لیں۔ تو اس وجہ سے یہ صحرا کہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کا پاکستان میں صرف کوئی ایک ہی ایکسپرٹ ہے، یہ صحرا شوکت ترین کی بات کریں، پاکستان میں حفیظ شیخ رہ چکے، اس سے پہلے مختلف فائنانس منسٹر رہ چکے، ایون مفتیٰ اسماعیل جو ہیں وہ خود بھی پاکستان میں ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرتے رہے، لیکن وہ نہیں کنٹرول کر سکے، اور یہ بات اسی بات سے منسوب کی جا رہی ہے کہ اسحاق ڈار اس کو کنٹرول کر لیں گے۔ اب اگر اسحاق ڈار اس کو کنٹرول کر لیں گے تو اسحاق ڈار صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اسحاق ڈار پاکستان پہنچ چکے ہیں، پاکستان پہنچتے ہی سب سے پہلے مارکیٹ نے ان کو بڑا ویلکم کیا ہے، اور وہ مارکیٹ کا ویلکم اس طرح سے ہوتا ہے کہ ڈالر کی قیمت صبح کے ٹائم ہی 2 سے 3 روپے جو ہے وہ ڈالر کی قیمت میں کمی آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ شام ہوتے تک ڈالر کی قیمت میں مزید پریڈکشن تھی، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 7 سے 8 روپے ڈالر جو ہے آج کے دن میں جو ہے وہ ریڈیوس ہوگا۔ اسحاق ڈار ملک میں پہنچنے کے بعد اگلے دن اپنے سینیٹر ہونے کا حلف لیں گے، جو کہ پہلے سے ہیں، حلف انہوں نے نہیں لیا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اگلے دن یعنی بدھ والے دن وہ وزیر خزانہ کا حلف لیں گے، اور وزیر خزانہ کا حلف لینے کے بعد وہ اپنا باقاعدہ کام شروع کر دیں گے۔ لیکن ابھی حلف لینے سے پہلے ہی نامزد ہوئے ہی ہیں تو انہوں نے آتے ہی کچھ تھلیاں ڈال دی ہیں۔ انہوں نے آتے ہی کچھ ایسے بینکس جنہوں نے ڈالر کی خرید و فروخت میں مس یوز کیا تھا، 14 بینکس کو شو کاز جاری کیا ہے۔ کچھ مارکیٹ میں سمگلنگ جو ہوئی تھی سونے کی، اور کچھ مارکیٹس میں جو ڈالر کی اتار چڑھاؤ کے اوپر کچھ مافیا ملوث تھے، اس کے اوپر انکوائری کمیٹیز کال کر لی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی سخت پالیسیز کی طرف ان کا اشارہ تھا، پاکستان کی جو بجٹ ہے اس کے اوپر نیا ڈرافٹ بنانے کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ تو کچھ ایسے پیکیجز یا کچھ ایسے پلانز لے کر وہ آ رہے ہیں جس پر اکنامک ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت ملک کو کسی بھی اکنامک کرائسس سے نکالا جا سکتا ہے تو وہ کوئی ایسی پالیسی ہوگی جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ شاید اسحاق ڈار کے پاس کچھ بالکل ڈفرینٹ پلان ہو جس کو آؤٹ آف باکس پلان کہا جا رہا ہے۔ اب وہ آؤٹ آف باکس پلان کیا ہو سکتا ہے؟ اکنامک ایکسپرٹس اس پر ان کے سامنے کچھ چیلنجز رکھتے ہیں۔ 3 چیلنجز ہیں کہ ان 3 چیلنجز سے اگر وہ نکل گئے تو پھر 3 اچھی چیزیں ہیں جو ان کے سامنے ہیں جس وجہ سے وہ پاکستان کو اس وقت صورتحال سے باہر نکال سکتے ہیں۔ پہلے تو چیلنجز پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ یہ 1998 نہیں ہے، یہ 2013 نہیں ہے۔ اس وقت IMF کا جو پروگرام پاکستان کو ملا ہے یہ بہت سخت پلان ہے، اور اس کے مطابق ڈالر کی قیمت کو مارکیٹ کے اندر حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی، اور نہ ہی پاکستان کے فارن ریزروز یا پاکستان کی حکومت کے پاس اتنے ڈالرز ہیں کہ وہ آرٹیفیشلی مارکیٹ کے اندر ان ڈالرز کو پیش کرے اور اس سے ڈالر جو ہے وہ سسٹین کر سکے۔ تو پاکستان کے اوپر جو فارن ریزروز کا کم ہونا ہے، ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کا کم ہونا ہے، یہ ایک پریشر بلڈ اپ ان پر کرے گا جو کہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ اس صورتحال میں وہ کیسے پرفارم کریں گے۔ یہی چیلنج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی رہا، اور یہی چیلنج مفتیٰ اسماعیل کو بھی رہا۔ اور ایک اور بات کہ مفتیٰ اسماعیل
کی جو گورنمنٹ کی جو ان کی منسٹری تھی وہ بھی اسحاق ڈار ہی پیچھے سے رن کر رہے تھے, وہ بھی لندن سے ہی ڈائریکشن لے رہی تھی. تو یہ کہنا کہ اسحاق ڈار کے پاس نیا پلان ہوگا, مفتاح اسماعیل کے پاس اور پلان ہے, تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کو شاید فوری طور پر اکنامک ایکسپرٹس جو ہیں وہ ویلکم نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید ایک تاثر ہے مارکیٹ کا کہ وہ ویلکم کر رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے شاید چیزیں بہتر ہو جائیں. دوسری بات, اس بجٹ میں جو پیش کیا گیا آئی ایم ایف کے پلان کے ساتھ, اس کے اندر کوئی فسکل سپیس نہیں ہے. یعنی اسحاق ڈار جو ملک پہنچے ان کی دو بڑی پرائرٹیز ہیں. پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ ڈالر کو نیچے لے کے آ جائے, اور دوسری ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ جو یہ پورا ایئر ہے جو کہ الیکشن ایئر ہے, اس میں کوئی ایسی فسکل سپیس بنائی جائے کہ وہ کچھ ایسے اخراجات کر سکیں جس سے گورنمنٹ جو ہے اپنے الیکشن کو سیو کر سکے, ڈیولپمنٹس پروگرامز جاری کیے جا سکیں, کچھ علاقوں میں کنسٹرکشنز ڈیولپمنٹ کی جا سکیں. تو یہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا, جس سے وہ شاید اپنی حکومت کے لیے, جو کہ بے شک ایک پی ڈی ایم یعنی مخلوط حکومت ہے, لیکن یہ اس طرح کا ماحول اس وقت نہیں ہے اسحاق ڈار کے پاس. کوئی بہت اچھی پیچ ہے جس پہ وہ کھیل سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑا چیلنج ان کے پاس یہ ہوگا کہ ڈالر کی قیمت کو کم کرنا, جو وہ لے کر آئے ہیں اپنا گول. یہ ڈالر کی قیمت پاکستان میں زیادہ نہیں ہے, یہ ڈالر کی قیمت, ڈالر کی مارکیٹ انٹرنیشنلی جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے, اور ایون برطانوی جو پاؤنڈ ہے وہ بھی 5% ڈالر کے مقابلے میں ریڈیوس ہوا ہے. سو دنیا کی جو مستحکم اکانومیز اگر ڈالر کے مقابلے میں ریڈیوس ہوئی ہیں, تو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کس طرح سے ان تمام چیلنجز کے ہوتے ہوئے اپ جا سکتی ہے. تو یہ کچھ ایسے کویسچنز ہیں جو اکنامک ایکسپرٹ جس کو فوری طور پر ایکسیپٹ نہیں کرے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اب اس ساری صورتحال کے بعد تین جو اچھی چیزیں ان کے فیور میں جا سکتی ہیں, جس کی وجہ سے شاید وہ کوئی ہوپ لے کے آئے ہیں, جو ان کے دماغ میں کوئی پلان ہے جس کو آؤٹ آف باکس کہا جا رہا ہے کہ وہ ان وجوہات کی وجہ سے ڈالرز کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. جو پہلا پلان ہے کہ وہ شاید کوئی انٹرنیشنل فائنینسنگ کو پلان کر کے آئے ہیں. نواز شریف, شہباز شریف قطر کی بات کریں, گلف کنٹریز کی بات کریں, سعودی عربیہ کی بات کریں, کچھ اور مسلم ممالک کی بات کریں, یا کچھ جو انویسٹرز باہر بیٹھے ہیں ان کی طرف سے کچھ انٹرنیشنل فائنینسنگ پاکستان میں کروائی جائے, جس سے شاید پاکستان میں ڈالرز زیادہ آئیں, اور ان ڈالرز آنے کے بعد شاید پاکستان کو کوئی فیور ملے. تو ایک یہ پلان ان کے پاس ہو سکتا ہے. شاید یہ اپرچونٹی ہی ایک وجہ بنی کہ اسحاق ڈار صاحب نے فوراً ملک واپس آنے کا پلان کیا. دوسری چیز یہ کہ سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر جو پاکستان میں رکھوائے تھے, فارن ریزروز میں پار کیے تھے, اب انہوں نے مؤخر کر دیا کہ وہ اس سال اس کو واپس نہیں لیں گے, کیونکہ پاکستان میں فلڈ کی صورتحال ہے, اور اس وجہ سے یہ 3 ارب ڈالر ہمارے خزانے میں سسٹین کریں گے, جس سے ایک پریشر جو ہے ڈالر کا وہ ریڈیوس ہوگا, اور شاید یہ وہ اپرچونٹی کیش کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ آئی ایم ایف کی جو پہلی ٹرنچ ہے پاکستان میں وہ جاری ہو گئی ہے, اور اس آئی ایم ایف کی ٹرنچ کے ساتھ ہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور باقی جو قرضہ جات ہیں یا باقی جو فائنینسنگ باقی ملکوں سے کنڈیشن تھیں وہ بھی پاکستان آ سکتے ہیں. ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان اس وقت جس بڑے کرائسس سے گزرا ہے جو کہ فلڈ ہے, اس کی وجہ سے بہت سی ڈونیشنز, بہت سی ریمیٹنسز, بہت ساری ایڈ, بہت ساری ڈیٹ کو معاف کرنا اس سال پاکستان کی میں جو قرضوں کی ادائیگی کا معاملہ ہے, ڈیٹ کو ری اسکیجول کیا گیا ہے, یہ وہ فائدہ ہے جس کو شاید اسحاق ڈار کیش کرنا چاہیں گے اور وہ اس کو واپس لے کے آنا چاہیں گے. اور ایک بہت اچھی چیز جو شاید ان کے آتے ہی ہوئی وہ یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل کی پرائسز ہیں وہ ریڈیوس ہوئی ہیں, جس کا فائدہ شاید وہ پاکستان کو دیں گے. اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک ڈرافٹ بنایا ہے جو کہ پاکستان کے اس بجٹ میں ایڈ کیا جائے گا, اور یہ ڈرافٹ جو ہے وہ پہلے آئی ایم ایف سے شیئر کیا جائے گا, اور آئی ایم ایف سے اس چیز کو پہ کنونس کیا جائے گا آئی ایم ایف کو کہ جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ نہ کیا جائے, اور تاکہ عوام کو ہم ریلیف دے سکیں. تو جو فوری ریلیف ملے گا وہ ڈالر کی قیمت اس سے ریڈیوس ہو سکتی ہے, اور دوسری چیز جو تیل کی قیمتیں ہیں اس میں بھی کمی ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے شاید آنے والے دنوں میں پاکستان کی اکانومی کے اوپر کچھ بہترین نتائج جو ہے وہ مرتب ہو سکتے ہیں. ہمیں ہر حال میں پازیٹیو رہنا ہوتا ہے, ہوپ فل رہنا چاہیے تاکہ پاکستان بہتری کی طرف جائے. جو چیلنجز اس وقت پاکستان کو فیس کر رہا ہے, یہ چیلنجز حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا بھی وہی چیلنج ہے, پاکستان کی عوام کا بھی وہی چیلنج ہے. یہ ہمارا پاکستان ہے اور ہماری کوشش ہے کہ یہ دعا بھی ہے کہ یہ ہمیشہ سے ان تمام کرائسس سے اچھے طریقے سے نبٹ جائے. ہماری کوشش تھی اس وقت سینیریو کس طرف جا رہا ہے آپ تک تھوڑے سے حقائق رکھے جائیں تاکہ آپ بھی فیصلہ کریں کہ ملک کی بہتری اس وقت کس چیز میں ہے. اپنا رکھیں بہت سا خیال اور دیکھتے رہیں AR ویوز.